کو اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب میں نے اس کو نہیں مانا. وہ ایک ڈائلاگ ہوتا ہے نا, تم نے اگر مجھے ماں سمجھا ہوتا نا تو تم میرا کہنا ضرور مانتی. تو قرآن بھی مجھے یہ نہ کہے کہ تم نے مجھے مانا ہوتا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوں تو تم ضرور میری بات مانتی. آپ کو پتہ ہے ایک بک تھی, ایک ہے نا ہماری ایک بک ہے, اس پہ ہے قرآن پر عمل. تو قرآن پر عمل اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تھا وہ اسی طرح جیسے ہم لوگ کی کلاس ہوتی ہے اس طرح سے ایک کلاس ہوا کرتی تھی ابو ظبی پہ نا, میں نے شاید آپ لوگوں سے ذکر کیا ہو. اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جو آپ کو دیا ہوا ہوتا تھا ایک ٹاپک, آپ نے اس پہ, جیسے ابھی ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آمنا باللہ و ملائکتہ, تو جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے ان کو ایک ویک کے لیے ہوم ورک مل جاتا تھا, ونس ان اے ویک ہوتی تھی. آپ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا, تو اس پہ یہ تھا کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو نا وہ حدیث وہ سوری آیت مل جاتی تھی گھر پہ کرنے کے لیے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اس کو لے کے پورا ایک ہفتہ چلنا ہوتا تھا. پھر اگلے ویکس پہلے اس پچھلی آیت کو ڈسکس کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا کرتے تھے کہ کس نے کس طرح سے عمل کیا نا. تو وہ ایک بک ہے قرآن پر عمل نا, اس میں ان کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے کس طرح کتاب کو سمجھا اور اس پر عمل کیا, اس کے بارے میں تفصیل ہے نا. تو وہ اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ میں نے شاید آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ تھی کہ سبح اسم ربک الاعلی والی, نہیں, یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کے جو بھی زمین اور آسمان میں چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. تو ہوا یہ کہ وہ خاتون گھر گئیں اور اگلی دفعہ بتانے لگی کہ جیسے ہی میں بیٹھی تو کام کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا, تو سامنے میز پہ نظر پڑی, اس پہ ڈسٹ پڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا ہو یہ میز تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, تو یہ میز بھی کر رہی ہے. تو فوراً اٹھ کے اس کی ڈسٹنگ شروع کر دی اور پھر پورے گھر کی ڈسٹنگ کر لی. پھر اسی طرح فون اٹھایا تو والدہ کے فون تھا, کوئی بات کہنے لگی جس میں جیسے بھابھیوں کی یا کسی کے بارے میں کوئی بات کہنے لگی تھی, تو ایک دم سے خیال ہے کہ یہ فون تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس وقت تسبیح کر رہا ہے. تو میں نے اگر کوئی غلط بات کر دی تو اس کو فون کو تکلیف ہوگی. ٹی وی پہ میوزک آیا یا ٹی وی پہ کوئی چیز آئی, نہیں ٹی وی یہ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے. فوراً اٹھ کے ٹی وی بند کر دیا. فون پہ والدہ کو بھی وہی آیت سنانی شروع کر دی کہ نہیں کوئی بات آپ نے نہیں کرنی. پھر اسی طرح ایک خاتون تھی, وہ والی آیت پڑھی کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لِصَوْتِ الْحَمِيرِ, کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو, بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. پورا ایک ہفتہ پریکٹس کرنی تھی جب, اور اوپر سے ان کا ہوم ورک یہ ہوتا تھا کہ اس آیت کو یاد کر کے دہرانا بھی ہوتا تھا, اور وہ پوری آیت نہیں ہوتی تھی, چھوٹا سا حصہ ہوتا تھا آیت کا نا. تو اب یہ ہے کہ وہ جب ان کی آواز ان خاتون کی بہت اونچی تھی, اب آیت پڑھنی شروع کی تو بالکل جی آواز کہاں گم ہی ہو گئی. پہلے میاں نے پوچھا خیریت ہے, پھر ہمسائی کا فون آیا خیریت ہے, تو جواب میں کہا کہ اصل میں بیمار تھی, اس آیت نے مجھے شفا دے دی. تو حقیقت یہ ہے کہ وہی والا ابن عباس کا قول کہ یہ اس کتاب کی ایک ایک آیت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر اس کائنات میں سورج نکلتا ہے. تو ایک ایک ٹکڑا انسان کو بنانے کے لیے اور ایک ایک ٹکڑا انسان کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. اور قرآن کی جو قوت ہے نا وہ ابھی تک اتنی ہی شدید ہے جتنی کہ 1400 سال پہلے تھی. تو کیا ہوتا ہے آمنا باللہ ملائکتہ و کتبہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ میں ایمان بس میں نے مان لیا, یا میں نے سیکنڈ سٹیج یہ کہ میں نے پڑھ لیا, میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ
میں نے اس پہ پورا عمل کیا، قرآن ماننے کا ورنہ قرآن قیامت والے دن کہے گا کہ تم نے مانا ہی نہیں، تم نے مانا ہوتا اگر مجھے تو میرا کہنا تو مانتی نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب رسول ہی، اور رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، یعنی کہ ان کے فٹ سٹیپس تک فالو کرنا۔ ہم میں سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے ہر معاملے میں، صبح، دوپہر، شام، رات، اپنی انڈیویجول زندگی میں یا اپنی اجتماعی زندگی میں جہاں وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت ایک سیکنڈ کو رکتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر اس وقت میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ یہاں کیا کرتے، جو آپ نے کیا وہ ہی میں نے کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے، ہر سچویشن میں وہ انہی کو اپنے لیے گائیڈ بناتا ہے۔ اگر تو میں ایسا کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان مومنون میں سے ہوں جن کا یہ آیت ذکر کر رہی ہے، آمن الرسول آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اگر میں ایسا نہیں کر رہی تو پھر میں ان میں سے شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی لوگوں کو نا، اس پر سب سے پہلے انہوں نے خود عمل کیا، اور جو لوگ اس وقت ان پر ایمان لائے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر 100% عمل کیا۔ اب یہاں پہ پھر سے وہی کوسچن آتا ہے کہ کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا پتہ ہے، جن کو میں نے اپنا امام مانا ہے، جن کے بارے میں بڑے دھڑلے سے کہتی ہوں آمنت باللہ و رسولہ، تو میں نے کیا ان کو اپنا لیڈر مانا ہے؟ میں کیسی فالوور ہوں ان کی؟ میں نے تو ان کو نہیں دیکھا۔ ان کی اطاعت تو مجھ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو انہوں نے کیا، جو نمونہ انہوں نے پیش کیا، اس کی ہر بات کو جانوں، سمجھوں، اس کے بعد اس پر عمل کروں، لیکن جب تک میں انہیں دیکھوں گی نہیں تو میں کیسے عمل کو سمجھ سکوں گی؟ تو قرآن بھی یہی مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں پتہ ہو کہ کس موقع پہ وہ کیا کرتے تھے، اور احادیث کا بھی ہمیں پتہ ہو کہ کس موقع پر وہ کیا کہتے تھے۔ اب میرا گھر بہت ساری چیزوں سے سجا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے پردے بھی ہیں، صوفے بھی ہیں، قالین بھی ہیں، لیکن جو گھر کی اصل سجاوٹ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے قرآن سے، ترجمہ قرآن سے، قرآن کی تفسیر سے، سیرہ کی کتابوں سے۔ سیرہ کی ایک ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کے کبھی کبھار ایک پیج کو آپ 3 دفعہ پڑھتے۔ ہم لوگوں کو ہوم ورک ملتا تھا صرف ایک پیج پڑھنے کا، کہ روز تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں کم سے کم ایک پیج تو ضرور پڑھنا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ان کی زندگی وہ بھی بہت ہے۔ الرحیق المختوم ہے، محسن انسانیت ہے، دائی اعظم ہے، اور محمد عربی، یہ ساری چیزیں گھر کی سجاوٹ ہے۔ پھر احادیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ کمبینیشنز بنے ہوئے، سب کچھ ملے گا آپ کو جب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو شروع کروں، جاننا تو شروع کروں، اور یہ ہر روز کی ملاقات ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، آدمی جس کمپنی میں بیٹھتا ہے اسی کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نماز میں درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی، تم جب بھی دعا کرو گے وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہ جائے گی اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا۔ اس کا کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ریسٹرکشن رکھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں اور فرشتے رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی بھیجو۔ قرآن میں کہتے ہیں، کیوں کہا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کا اللہ نے سامان کیا ہے، یہ انتظام کیا ہے کہ ہماری ان کے ساتھ شدید قسم کی اٹیچمنٹ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں کتنی بار یہ انتظام کیا ہے۔ اذانوں میں آپ دیکھیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ رکھ دیا، کمپلسری کر دیا اللہ نے۔ اور قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ کوئی گلوب کا ایسا حصہ نہیں ہے جس میں ہر وقت اذان نہیں ہو رہی ہوتی اور ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند نہیں ہو رہا ہوتا، تاکہ ہم ان سے اٹیچ رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتی تھی کہ ان کی امت ان سے اٹیچ رہے، ان کی کمپنی میں رہے۔ اگر یہ سب ہونے کے باوجود میں ان کو نہیں پڑھوں گی، ان کے بارے میں نہیں جانوں گی، تو میری بڑی ہی بدنصیبی ہوگی۔
اگر میں ان کی سیرت کو نہ پڑھ سکوں، ان کی کمپنی میں نہ بیٹھ سکوں، تو پھر قیامت والے روز میرے ہاتھوں میں اللہ کو دینے کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم پرفیوم کی شاپ میں جائیں اور ہم پرفیوم نہ بھی خریدیں تو ہمیں اس کی خوشبو نہ آئے۔ تو اسی طرح جب پریکٹیکلی حدیث اور سیرت کی کتاب کو کھولیں گے تو یہ بات طے ہے کہ ضرور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کی ایک خوشبو اس میں محسوس کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ میں آپ کو مفہوم اس کا سنا رہی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے لیے کوئی بات فرما دیں تو اس کے بعد تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی، ساری گنجائشیں ختم کر کے فوراً سیرہ کی کتاب کھولیں اور سیرت، تاکہ سیرت اور واقعات پڑھتے ہوئے میں یہ سوچوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں میں نے بالکل ایسا ہی کرنا ہے۔ تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا اگر میں ان کی کمپنی میں ٹائم گزاروں گی، تھوڑا سا صبح، تھوڑا سا دوپہر، صبح تھوڑی سی سیرہ پڑھ لی، 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ ایک پیج پڑھنے میں، دوپہر کو 2 احادیث پڑھ لی، شام کو کچھ اور پڑھ لیا ان کے بارے میں، تو کیا ہوگا؟ گراف اوپر چلتا جائے گا میرا گراف۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چینج نہ ہوں، بالکل وہ پرفیوم شاپ والی بات نا۔ اور جب بھی قرآن اور سیرت پڑھنا ہے نا تو اس کو کھولنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو اس لیے کھول رہی ہوں تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں، تو بھی میرے دل کا تالا کھول دے، اس کو میرے دل میں اور میرے عمل میں اتار دے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اب ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، میں تو عام انسان ہوں، میں ان جیسی کیسے بن سکتی ہوں؟ اب پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں یا نہیں آتی، میرے ذہن میں تو آتی رہی۔ میں تو ضرور اللہ سے کہتی ہوں اللہ ابراہیم بھی تو نے بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نے بنایا، میں تو عام انسان ہوں۔ لیکن پھر اللہ نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اتحیات میں یہ پڑھتی ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ وہ بھی اس کے بندے تھے، بندوں جیسے ان کے جذبات تھے، بندوں جیسے ان کے احساسات تھے۔ جب طائف میں ان کے ٹخنوں پر تاک تاک کر پتھر مارے تھے نا تو ان ٹخنوں سے خون بہا تھا۔ وہ کوئی آگ کے بنے ہوئے نہیں تھے یا نور کے بنے ہوئے نہیں تھے، ان کو جو بھی تکلیفیں جب تکلیف پہنچتی تھی تو اسی طرح محسوس ہوتی تھی جس طرح ہمیں ہوتی ہیں۔ ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اتنا روئے وہ کہ ان کے منہ سے ان کے رونے کی آواز بھی سنی لوگوں نے، ان کے بیٹے کی وفات پہ ان کی آنکھوں پہ آنسو بھی دیکھے لوگوں نے۔ وہ انسان ہو کر اتنے اعلیٰ اشرف تھے، تو یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، کہ ہم ان سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے امپریس تو ہوتے رہیں، حیران تو ہوتے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں اس دن سیرہ کی پڑھی تھی، میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ذکر کیا، اور میں وہیں پہ اٹک گئی، ابھی ہجرت ہی آئی تھی کہ ٹوز پہ وہ غار سور تک گئے۔ جب میں کرنے گئی تھی حج عمرہ تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں واک کر کے بھی جا سکوں، اور وہ ٹوز پہ گئے تھے تاکہ ان کی قدموں کے نشان دیکھ کے کوئی وہاں تک پہنچ نہ جائے۔ تو میں امپریس تو بہت ہوئی۔ اب امپریس ہونے سے یا ان کے شان میں قصیدے کہنے سے اور عمل نہ، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ نعتیں اگر شرکیاں نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، ان کا بھی بہت ثواب ہے، درود پڑھ کے ان تک بھیجیں، آپ کی ایک محبت کا اظہار ہے اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے روتی رہوں لیکن عمل نہیں میں نے کرنا، کہ وہ تو رسول تھے میں تو خطائیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ تمہاری پیروی کریں، تمہیں فالو کریں۔ میں کر سکتی تھی نا، تو اللہ نے کہا وہ مجھ پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالیں گے جو میں اٹھا نہیں سکتی۔ اور اوپر سے اللہ نے کہا لقد کان لکم کیا ہے آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی پرسنالٹی کو میرے لیے نمونہ کیوں بنائیں گے جس جیسا میں بن نہیں سکتی؟
اور پھر ایک اور بات میرے دماغ میں آتی ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا تو مزاج ہی ایسا ہے، ساری عمر میری عادت ہی ایسی رہی، میں تو اتنی سست ہوں یا مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے، یہ تو میری پرسنالٹی کا حصہ ہے۔ اب ایک نا مزاج پر کسی نے ایک بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ لکھی تھی، مزاج کہتے ہیں نیچر کو، وہ جو ہے نا نیچر کانٹ بی چینج، یہ غلط محاورے بنے ہوئے ہیں، درست نہیں ہے، میجورٹیز اتھارٹی سب غلط ہیں، یہ سب چیلنجنگ، ان سب کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح کسی نے نیچر پہ لکھا تھا کہ تم نے کبھی باز کو دیکھا، ایگل کو؟ وہ ایک ایسا پرندہ ہے جو بوٹیاں کھاتا ہے، جانوروں کی بوٹیاں نوچتا ہے، لیکن جب شکاری اس کی ٹریننگ کرتا ہے نا تو اس کو اس طرح سے ٹرین کر لیتا ہے کہ وہ آ کے اس کے کندھے پہ اور اس کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق جتنی بھی کریشنز ہیں ان میں تمہاری نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو کہ نا افضل، سب سے افضل مخلوق ہو تم۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر بعض بوٹیاں نوچنا چھوڑ دے اور تم غصے پہ کنٹرول نہ کر سکو، یا تم اپنے ایموشن، تم بہت جذباتی ہو، فوراً ایموشنل ہو جاتی ہو اور تم اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہ کر سکو۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ ہر شخص تربیت سے درست ہو سکتا ہے، ہر شخص تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر قیامت والے روز میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہتی نا، اللہ تعالیٰ میں غصے میں آ گئی تھی، میرا تو آپ کو تو پتہ ہے میرا مزاج کتنا تیز تھا، میں نے غصے میں آ کے یہ فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہیں گے اگر یہ تمہاری جو عذر ہے، اگر یہ عذر درست عذر ہوتا تو پھر میں قرآن ہی کیوں اتارتا، میں حدیث ہی کیوں لے کے آتا کہ اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو۔ اگر نیچر اتنی پرومیننٹ ہوتی، انسان کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، ادروائز تو یہ جو سارے درس جو ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، ساری تبلیغ سب لا حاصل ہے۔ تو یہ سب کے بغیر کسی مقصد کے، یہ سب نا بھاگنے کے نسخے ہیں، یہ شیطان گھر کر کے تمہارے پاس، تمہاری تو نیچر ہی ایسے، تم بچپن سے ہی بہت سست تھی، تمہیں غصہ آتا تھا تو پورا گھر ڈر جاتا تھا۔ تو لہٰذا جب خود کو بدلنا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے سیرہ کھولنے سے پہلے اپنے آپ کو یہ بات کہنی ہے کہ نہیں، تم بدل سکتی ہو۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پکے کافر بدل کے اتنے پکے مسلمان بن سکتے ہیں تو تم بھی بدل سکتی ہو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسول۔ اچھا آپ کا ٹائم ہو گیا، مجھے بتائیے آگے چلوں، یہ والا پورشن پڑھا لوں، لا نفرق بین احد من رسول۔ جی پوری کر دیں آیت، یہ جی آیت جی پڑھا دیں پڑھا لیں۔ جی سنم، پوری کر دیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے، اچھا وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اب یہ کون ہے؟ یہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا نہیں نفرق، ہم فرق کرتے، بین احد درمیان کسی ایک کے، میں رسول ہی اس کے رسولوں میں سے۔ یہ وہی اردو والے ورڈ ہے، سارے بین کا مطلب صرف درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بیچ کا ٹکڑا، یہ ایمان کی وہ سٹیٹ ہے بیسکلی جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے درمیان میں یہ والی بات لائی کہ ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی ایک کے، کیونکہ اس سے پہلے جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت اس پہ موسیٰ پہ بات ختم ہو گئی اور وہی پروفٹ تھے اور ختم، اور جو ہے کرسچنز تھے وہ صرف حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اتنا بڑھا لیا اور خدا نخواستہ بیٹا بنا لیا، اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ بائبل اور تورا پڑھیں تو آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ مجھے اتفاق ہوا ان کے کچھ چیپٹرز، ان کے کچھ وہ پڑھنے کا، کہ جو کچھ کہانیاں انہوں نے رسولوں پہ گھڑی، حضرت سلیمان پہ علیہ السلام پہ گھڑی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ گھڑی، مطلب جیسے کہ کوئی عام انسان تھے، حضرت جو تھے وہ زکریہ علیہ السلام پہ گھڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مسلمان ایسا نہیں ہوگا، ایک قرآن پڑھنے والا ایسا نہیں ہوگا،
بلکہ اللہ سورہ آل عمران میں ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں طریقہ سکھاتے ہیں کہ جب تم نے کسی کرسچن سے بات کرنی ہے یا تم نے کسی یہودی سے بات کرنی ہے تو تم نے کہنے کامن جو چیز ہے اس پہ سے بات شروع کرنی ہے. اچھا آپ بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے کے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد ایک رسول اور آئے تھے. اور پھر اس طرح سے بات آپ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی یہ ایمان کی ذمہ داری یہ رکھی ہے، لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے رسولوں میں. ہم یہ بات کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ سلیمان بھی رسول علیہ السلام بھی تھے، حضرت داؤد بھی اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں اور یہ کتاب ان پہ نازل ہوئی ہے. تو یہ ہے لا نفرق بین احد من رسولہ. اچھا یہاں تک کسی کو کوئی اگر پرابلم ہے تو پلیز مجھے بتائیے. سنم ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے نا، یہاں ہمیں اجازت نہیں ہے فرق کرنے کی، ہے نا. پچھلی آیت میں کہاں پہ فضیلت جب تھا نا، ہم نے فضیلت دی نبیوں پر، کسی سے کلام کیا اللہ نے، اور ہاں 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 تو وہ وہاں اس میں پہ یہ اللہ ہے نے نا، فرق کیا. ہاں وہ اس میں نا کچھ رینکس کے فرق ہوتے ہیں اس طرح سے نا کہ جیسے بعض انبیاء کو شریعت ملی ہے، بعض کو نہیں ملی. مطلب بعض کو کتابیں ملی ہیں، بعض انہی کی پیروی پہ آگے آئے. بعض کے نام ہمیں پتہ ہیں، بعض کے تو نام بھی نہیں. ہم 1,24,000 میں سے ہم کتوں کو جانتے. ایک وہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ہی قوم پہ 3 پیغمبر اللہ نے بھیجے. تو وہ اس لیے لا نفرق بین احد من رسولہ کا یہی اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرق نہیں کر رہے. ہاں یہ ضرور کہہ رہے کہ فضیلت دی، کہہ سکتے ہیں آپ ایک طرح سے کہ بعض کلیم اللہ بنایا، یا بعض پیغمبروں کو جیسے حضرت عیسیٰ کو وہ جو چیزیں دی وہ موسیٰ کو نہیں دی. تو ہاں اللہ تعالیٰ کا ہم ان سب کو مانتے ہیں. ہمارے اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں. جی بتائیے کوئی کیا کہہ رہے ہیں. سنم تمام رسولوں پہ ایمان لانا اور ان کی کتابوں پہ بھی ایمان لانا نا، کیونکہ اوپر بالکل ہے کہ ان کی کتابیں تو اگر لیکن اللہ نے دین تو کمپلیٹ، جیسے آپ نے پہلے ہم نے پڑھا کہ قرآن پہ کیا، بہت ساری چیزیں چینجز ہوئیں اور انہوں نے جو چیزیں چینج کری تھی، تو اب آج کے دور میں ہم ایمان کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا بائبل میں جو لکھا ہے وہ انہوں نے چینج نہیں کیا، تو ہم آج کے دور پہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ مدیہ اٹس اے ویری گڈ کوسچن. یہ جو قرآن ہے نا فرقان ہے. ہم نے جب وہ والی آیت پڑھی تھی تو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان کتابوں میں سے جن باتوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ وہ درست ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. اور جو باتیں قرآن کہتا ہے، جیسے انہوں نے سود ان پہ بھی حرام تھا لیکن انہوں نے وہ حذف کر دیا تھا. وہ سود لیتے تھے، یہودی تو مشہور ہیں سود لینے کے لیے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ وہ ان پہ حرام تھا. تو ہم اس بات پر ایمان لائیں گے کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ ان پہ حرام تھا. پھر اس کے علاوہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صلیب پہ لے کے چڑھ گئے. ہمیں سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں دی، اٹھا لیا. یہ ہمیں سورہ آل عمران بتاتی ہے. تو ہم وہ ان چیزوں ہم یہ ضرور، جو اس کا مطلب ہے نا کتب ہی اور اس کی کتابوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تورا اللہ کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کی کتاب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن مانتے ہم ایک بات کو اس کی ہے جو قرآن نے لکھی ہے، کیونکہ وہ کتابیں چینج کر چکے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورا کا ایک نسخہ اٹھا لائے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تورا میں کیا لکھا ہے، اور اس کو پڑھنے لگے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ان کی چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھا، تو ان کا منہ لال سرخ ہونا شروع ہو گیا. جب انہوں نے اٹھائی نظر تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بیچ اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب موجود ہے، تو تم یہ کتاب تم کیا اس کتاب سے ہدایت لو گے؟ کیونکہ ان کتابوں وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، آپ حیران رہ جائیں اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں. تو جو آپ کا کویسچن ہے کہ یہاں پہ اس کی کتابوں پر ایمان سے مراد کیا ہے، تو اس کی کتابوں پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہم تورا کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم بائبل کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن ہم ان کے صرف ان حصوں کو مانتے ہیں جن کی تصدیق قرآن پاک نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وہ حصے جو تبدیل کر چکے ہم ان کو نہیں مانتے. سمجھ آ گئی احمدیہ؟ جی سنم، جزاک اللہ، تھینک یو. اچھا چلو
آگے چلتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اگلی بات کیا سکھاتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی نا لا نفرق بین احد من رسولہ کی. جی 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 الحمدللہ. جزاک اللہ. اچھا اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے. یہ وہ چیز ہے جو آپ نے اور میں نے کہنا ہے. اگر ہم ان مومنین کی کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے. اچھا ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا. سمعنا ہم نے سنا، حروف عطین نون اینڈ میں آ رہا ہے، یہ ہم کو شو کر ہے. سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے. نہ صرف سنا، ہم نے فوراً اس کو فالو بھی کیا. اب سننے کے بعد کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سنی انسنی کر دینا، کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. اچھا کیا غیبت نہیں کرنی؟ سنا تھوڑی دیر بعد غیبت کر دی، انسنی کر دی، ٹھیک ہے. اچھا کیا سود نہیں لینا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ہمیں پتہ قرآن کہتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد کچھ سود کا کر لیا. اچھا کیا طلاق ایسے دینی ہے؟ 3 طلاقیں گچھی نہیں ہے اللہ کا حکم. تھوڑی دیر بعد کیا تھا؟ یہ سنی انسنی کر دینا. ایک طریقہ یہ ہے سننے کے بعد. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بحثیں کرنی شروع کر دی، کٹ ہچتیاں جس کو کہتے ہیں. اچھا کس طرح؟ یہ کیسے ہے؟ یہ کون سی صورت میں لکھا ہے؟ اچھا کون سی آیت میں؟ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے بھائی وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ صرف اس لیے مجھے تھوڑی سزا دیں گے یا مجھے کہیں گے میں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤں. میں نے تو ایسی ہی بات کر دی تھی، تمہیں تو پتہ ہے مجھے سچی بات کرنے کی عادت ہے، میں تو سچی بات کرتی ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں. میں غیبت تھوڑی ہی کر رہی ہوں. یہ کیا؟ یہ کٹ ہچتیاں ہیں، بحثیں ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پہ. ایک کیا ہے؟ ایک اور سننے کے بعد ایک طریقہ کیا ہے؟ وہ کرنا جس کو کہتے ہیں اردو کا ایک ورڈ ہوتا ہے لی تو لال، یعنی سننے کے بعد اچھا یہ آیت ہے، اچھا اللہ توفیق دے کہ میں بھی اس پر عمل کر لوں، اللہ مجھے انشاءاللہ ضرور کروں گی، ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے یار، ابھی دیکھتے ہیں، بس پتہ چل گیا نا انشاءاللہ کر بھی لیں گے. ٹھیک ہے. ایک ہے سننے کے بعد ششو پنج میں پڑ جانا. سوری اردو کے مشکل ورڈز ہیں لیکن میں اسی لیے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہی ہوں. سننے کے بعد ششو پنج یہ ہوتا ہے ہائے کروں کہ نہ کروں، ہائے کس طرح کروں، خیر ہے ابھی اس طرح سے تھوڑا سا کر لیتی ہوں نا، تھوڑا سا چھوڑ دیتی ہوں. ایک یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے سننے کے بعد سوالوں کے بچھاڑ. یاد ہے نا آپ کو سورہ بقرہ کے؟ اچھا گائے کیسی تھی؟ گائے کا رنگ چمکدار ہو، گائے کا اچھا یہ والا حکم آیا اللہ تعالیٰ کا پردہ کرنا ہے. اچھا کتنا بالکل میک اپ نہیں کرنا؟ اچھا یہ تو کر لوں نا، تھوڑا سا کر لیتی ہوں. اچھا نہیں تھوڑا سا یوں کر کے بھی بال نہیں بنا سکتی. اچھا پتلا جارجٹ کا دوپٹہ لے لوں پھر بھی کور نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ لیکن جان بوجھ ایک تو ہے نا کہ آپ دیکھیں سوالات میں بھی فرق ہوتا ہے. میرا حال ہے ریگولر اسٹوڈنٹس اس کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. ایک وہ سوال ہوتا ہے جو نہ ماننے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک وہ سوال ہوتا ہے جو اچھی طرح ماننے کے لیے ہوتا ہے. یہ میں ان سوالوں کی اس کی بات کر رہی ہوں جو نہ ماننے کے لیے. پھر کیا ہے؟ ساتھ خود بھی شک میں ڈالنا اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالنا. آئی تھنک قرآن کی یہ آیت اس طرح سے آئی ہے، آئی تھنک قرآن کی اس آیت کا یہ والا مطلب ہے. اب مومن کون ہوتے؟ سمعنا سن لیا، واطعنا اور مان لیا. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے قرآن اٹھایا تھا تو میں نے پہلی کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ سے کیا کی تھی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ تو آقا، میں تیری نوکر، میں تیری غلام، میں جو سنوں گی تو اطاعت کروں گی، جو تو مجھے کہے گا اللہ تعالیٰ میں وہی کروں گی. تو یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا. آپ نے سنا اور پھر جب آپ کے سننے اور آپ کے عمل کرنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ 10 برس پہلے میں نے سنا تھا کہ پردہ فرض ہے اسی طرح سے جس طرح کہ نماز فرض ہے، اور 10 سال مجھے گزر کے میں ابھی تک پردہ نہیں کر رہی. 10 بھی نہیں 20 سال میں نے پہلے سنا تھا کہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں پہ تیسری شیطان ہوتا ہے. یہاں مرد اور عورتوں کا اگچھے بغیر پردے کے مخلوق جس کو کہتے ہیں نا مکسڈ، آپس میں ساتھ بیٹھے ہوئے گپیں غلط ملت بیٹھے، ایسی محفل الاؤ نہیں ہے. یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے.
20 سال سے سن رہی ہوں، لیکن عملاً وہی محفلیں ہیں، وہی سسٹم ہے ہمارے گھروں کے اندر. تو پھر یہ سمعنا و اطعنا نہیں ہوا، کیونکہ سمعنا و اطعنا میں کوئی ڈسٹنس نہیں ہوتا. جن مومنوں کا اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرے نا، وہ سمعنا سنتے ہیں اور فوراً مان لیتے ہیں. کیسے کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، آپ کو پتہ ہے ریگولر اسٹوڈنٹس کو سٹیجز میں آئے تھے. اب اس وقت کے وہ لوگ تھے جو پہلے شراب رکھتے تھے دسترخوان پر اور پھر بیٹھا کرتے تھے، اور ان کی نشوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، اتنی کہ اللہ تعالیٰ نے سٹیجز میں اس کو حرام کیا. لیکن جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو مٹکے الٹ دیے. اگر منہ میں گھونٹ تھا تو وہ گھونٹ تھوک دیا، جو نگل دیا تھا اس کو اگل دیا. مدینہ کی گلیوں میں ہفتوں تک وہی شراب بہتی رہی اور لوگ اس سے بچ بچ کے گزرتے رہے. یہ تھے سمعنا و اطعنا. اور جب پردے کا حکم آیا، اس وقت وہ خاتون جو گھر جا رہی تھی اور ان کی بیٹی ساتھ تھی، اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ جوڑ دیا، اور دیوار کے ساتھ جوڑ کے کہا کہ بھاگ کے جاؤ، جو چادر ملتی ہے، بستر کی چادر ملتی ہے، وہی اٹھا لایا، اور پھر اس چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا. یہ وہ رول ماڈلز ہیں جن کو ہم نے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا، جن پر جب قرآن کی لائٹ پڑی تو فوراً انہوں نے اپنی زندگیوں کو نا ان لائٹ سے منور کر دیا. تو کیا ہے، جس طرح ہمارے ہاں جاہلیت ہے نا آج کل، اسی طرح عربوں میں بھی جاہلیت پائی جاتی تھی. جیسے ابھی سر ننگا سینہ کھلی گفتگو ہوتی ہے، مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. لیکن جب حکم آ گیا تو 100% صحابیات نے اسی وقت اپنے آپ کو ڈھک لیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک لمحے کی بھی دیر کی، تھوڑی سی بھی دیر کی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کی حالت سے نکل جائیں. میری زندگی میں کتنے لمحے، کتنے دن، کتنے ہفتے اور کتنے مہینے گزر گئے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کے آرڈرز لیے ہیں اور میں نے پورے نہیں کیے. کیا میں ان مومنون میں سے آ سکتی ہوں جو سمعنا و اطعنا والے تھے؟ جہاد کا حکم آیا، 485 آیات ہیں قرآن میں. غزوہ تبوک میں جب حکم آیا جہاد کا تو 100% صحابہ نے اس پہ عمل کیا. 30,000 کا لشکر سمعنا و اطعنا کا نمونہ تھا. سارے کے سارے مسلمان اٹھ کے چل پڑے. آج جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، جہاں کہیں جہاد کا ٹائم آتا ہے، سارے قراردادیں پاس کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. امت بالکل اس کا الٹ ہے. اور صحابہ کے حالات یہ تھے کہ ایک بزرگ بہت بوڑھے کمزور اور آ کے کہتے مجھے میرے بچے جنگ میں نہیں جانے دیتے، مجھے لے کے جائیں. کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، وہ آ گیا کہ میں لڑ سکتا ہوں، مجھے لے جانے دے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی آیتیں بتائیں اور غزوہ تبوک کے موقع پر آیات پڑھی تو کوئی اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا، کوئی پورا مال لے آیا، اور ہم سب انفاق کی آیات پڑھ چکے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سنا اور سننے کے بعد کیا، کچھ بھی ہیل و حجت نہ کی، فوراً تیار ہو گئے. یہ سمعنا و اطعنا والے لوگ تھے. پھر اس کے علاوہ 1001 قصے آپ کو ملیں گے ان کے بارے میں. آپ کو یاد ہے وہ عامر نامی صحابی، کسی کو یاد ہے عامر سپاہی والی بات، جس کو ایک بہت بڑا تاج ملا تھا اور وہ اگر اس کو رکھ لیتا تو اس کی اگلی نسلیں پل جاتی. لیکن رات کے اندھیرے میں سپہ سالار کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے دوران اس کو محل سے ایک بہت قیمتی ہیرے جواہرات سے بڑا ہوا تاج ملا نا. تو رات کے وقت جب کوئی بھی نہیں تھا تو وہ سپہ سالار کے خیمے میں گیا اور جا کے ان کو دے کے آیا. تو وہ کہنے لگا بھائی اپنا نام تو بتا دو. تو آگے سے اللہ کے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وہ جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھنا، سپہ سالار کے پاس جمع کرا دو. تو کیا سمعنا و اطعنا، جیسی سنا فوراً اس کو فالو کر لیا. تو اگر ہم نے ٹاپرز کے ساتھ دوستی کر لی نا اور ٹاپرز کے ساتھ
ان سے نوٹس لینے شروع کر لیے اور پھر ان سے نوٹس لے کر اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو پھر مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سمعنا و اطعنا کیا ہے، کیوں وہ لوگ اتنی زیادہ پرابلمس سے گزر گئے، اتنی آپ نے دیکھا حضرت سمیہ کو دیکھا، ان کو برچی مار دی، حضرت یاسر کو، حضرت بلال کو دیکھے نا تو لگتا ہے یہ ہیومنس کی باتیں نہیں ہیں کہ گرم ریت پہ لٹایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیوں وہ سب کو جھیل گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربون اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جمے رہتے ہیں تو ان پہ فرشتے اترتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں ٹھنڈک رکھتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ میں اور آپ سمعنا و اطعنا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم پورے دل سے کہیں گے اور ہم پورے دل سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی فرشتے اتاریں گے۔ جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے قانون تھے وہی قانون ابھی بھی ہیں۔ تو یہ ہے سمعنا و اطعنا۔ میرا حال ہے بہت دیر ہو گئی ہے، 10:20 ہو گئے میرے پاس۔ اگر ہم غفرانک ربنا و الیک المصیر کل کر لیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ کیا حال ہے کل آپ کر لیں کیونکہ اس میں اس کو کافی سمجھنا صحیح ہوگا۔ ہے جی سنم، کا؟ ٹھیک ہے۔ میرا حال ہے اس کو کل ہی کر لیتے کیونکہ آپ لوگوں کو دیر بھی ہو رہی ہے اور ساتھ کافی ٹائم اوپر ہو گیا، اس کی ڈیٹیلز کافی زیادہ تھی۔ تو مجھے بتائیے سمجھ آ گئی نا؟ جو لوگ روز ان رکوعوں کو جی پڑھتے ہیں جزاک اللہ ثنا، جی بہت سنم، اچھا ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔